بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، 5 مہینے کا یہ بچہ اپنے انکل سیزر اور اپنی خالہ نارما کی آنکھوں کے سامنے فیڈر سے دودھ پی رہا تھا۔ اس کی ماں ایمیلیا ان کے سامنے کوما کی حالت میں بالکل بے جان پڑی تھی۔ 5 مہینے پہلے اس کا ایک کار کا بہت خوفناک حادثہ ہوا تھا، پھر اچانک سے ایک آواز نے خاموشی توڑ دی۔ شمالی ارجنٹینا کے ایک شہر پوسڈس میں ایمیلیا نام کی یہ لڑکی ایک پولیس آفیسر تھی۔ 1 نومبر 2016 کو 5 ماہ کی حاملہ یہ پولیس آفیسر دیگر 5 اور پولیس والوں کے ساتھ ایک پیٹرول کار میں بیٹھی تھی۔ کار اس کا شوہر کرسٹن ایسپنڈیلا چلا رہا تھا۔ اس دن وہ کسی مجرم کے پیچھے نہیں بھاگ رہے تھے، بلکہ وہ پاس ہی موجود ایک پولیس ٹریننگ میں شرکت کرنے جا رہے تھے، لیکن ایمیلیا اپنی منزل تک نہ پہنچ سکی۔ حادثے سے ایک دن پہلے ایمیلیا نے خواب دیکھا کہ وہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور ان کی ایک کار حادثے کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے تمام ساتھیوں کو بتایا کہ وہ محض ایک حادثے کا شکار ہونے کے لیے ہی جا رہے ہیں اور مجھے کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا۔ بدقسمتی سے اس کی چھٹی حص بالکل درست ثابت ہوئی۔ کار روڈ سے اتر گئی اور کئی پلٹے کھانے کے بعد بری طرح سے ٹوٹ گئی۔ اگرچہ کار میں بیٹھا کوئی بھی شخص بہت زیادہ زخمی نہیں ہوا تھا، لیکن ایمیلیا کو بہت ہی خطرناک چوٹیں آئی تھیں۔ اس کی کھوپڑی فریکچر ہو چکی تھی اور اس کے دماغ میں خون جم چکا تھا۔ اس وجہ سے اس کو فوراً سے کوما کی حالت میں ہسپتال پہنچا دیا گیا، اور ڈاکٹر یہی سوچتے تھے کہ وہ کبھی بھی ہوش میں نہ آ سکے گی۔ اس کو آکسیجن لگا کر زندہ رکھنے کی کوشش کی گئی تاکہ کم از کم اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ تو زندہ بچ سکے۔ 25 دسمبر کو ڈاکٹرز نے اس کے پیٹ میں موجود بچے کو ایک آپریشن کے ذریعے اس کے نیم مردہ جسم سے زندہ حالت میں باہر نکال دیا۔ اس کے والد نے اس چھوٹے بچے کا نام سینٹینو رکھا۔ پیدائش کے وقت اس کا وزن 2 کلو بھی پورا نہیں تھا۔ چونکہ وہ صرف 8.5 ماہ کے بعد ہی پیدا ہو گیا تھا، اس لیے اس کا وزن ٹھیک ہی تھا۔ اس کی صحت کچھ بہتر تھی، لیکن پھر بھی ہسپتال کے عملے نے اس پر کڑی نظر رکھی۔ کچھ دنوں بعد اس کو اس کی خالہ نارما گھر لے گئی۔ وہ اپنے بھائی سیزر کے پاس اس شہر میں اسی وجہ سے شفٹ ہو گئی تھی۔ ہر شام کو نارما سینٹینو کو لے کر کوما میں موجود اس کی ماں کے پاس آتی تاکہ وہ اپنی ماں کے پاس کچھ وقت گزار سکے۔ وہ سینٹینو کو ایمیلیا کے اوپر رکھ دیتی تاکہ موت و حیات کی کشمکش میں موجود یہ ماں شاید اپنے بچے کو محسوس کر سکے۔ کئی مہینے گزر گئے، لیکن ایمیلیا اب بھی کوما میں تھی اور اس کو کچھ نہیں پتا تھا کہ اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی اس کی بہن روزانہ سینٹینو کو لے کر اس سے ملنے آتی اور وہ ہمیشہ سے ہی یہ دعا کرتی تھی کہ شاید وہ ایک دن جاگ جائے۔ اب ایمیلیا کو کوما میں 5 ماہ گزر چکے تھے، لیکن ایک کرشمہ ہوا جسے دیکھ کر کسی کو بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس وقت اس کا بیٹا 3 ماہ کا ہو چکا تھا اور سیزر اور نارما اس کو لے کر اس کی ماں سے ملانے لائے تھے۔ ابھی سینٹینو فیڈر سے دودھ پی رہا تھا کہ ان کو ایک آواز سنائی دی۔ ہسپتال کے کمرے کی خاموشی کا سکوت ٹوٹ چکا تھا، اور ایک ہلکی سی آواز میں ان لوگوں نے لفظ ہاں سنا۔ ایمیلیا جاگ بھی چکی تھی اور بول بھی چکی تھی۔ اس کے سارے خاندان کی حیرت کی انتہا نہ رہی تھی اور ان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بھائی نے کہا کہ ایمیلیا، اگر تم مجھے سن پا رہی ہو تو اپنی زبان باہر نکالو، اور اس نے اپنی زبان باہر نکال دی۔ ان سب کو یقین ہو چکا تھا کہ اس کے نومولود بچے کا روزانہ کا ملنا اس کو واپس زندگی تک لے آیا تھا۔ سیزر اور نارما نے فوراً سے بچے کو ماں کی چھاتی پر رکھ دیا، جہاں بچے نے ماں کے ساتھ کچھ وقت گزارا۔ ماں نے بڑی ہی مشکل سے اپنے ہاتھ بچے کے گرد لپیٹ لیے۔ شروع میں ایمیلیا صرف ہاں اور نہ کہہ سکتی تھی، لیکن وہ وقت دور نہیں تھا جب وہ زیادہ باتیں بھی کر سکے گی اور شاید بستر سے بھی اٹھ جائے۔ اب وہ اپنے بچے کو گلے بھی لگا لیتی تھی اور اس کو پیار بھی دینے کے قابل ہو چکی تھی۔ ایمیلیا اب لگاتار ٹھیک ہو رہی تھی۔ وہ اب 2 ٹائم بولنے اور پڑھنے کی ایکسرسائزز کرتی تھی۔ اگرچہ اسے لفظ سین بولنے میں ابھی بھی تکلیف ہوتی تھی، لیکن جلد ہی وہ بستر پر کروٹ بدلنے اور اپنی ٹانگیں ہلانے کے قابل بھی ہو گئی۔ اس کو ماسوائے حادثے کے سب کچھ یاد تھا۔ 25 دسمبر 2017 آ چکی تھی اور اس کا بیٹا اب 1 سال کا ہو چکا تھا۔ روزانہ کی بنیاد پر اپنے نومولود بچے کے ملنے سے ایمیلیا بہتر سے بہتر ہوتی چلی گئی۔ تمام ڈاکٹرز بھی بے حد حیران تھے کہ آخر کیسے وہ ان کے تجربے کو روزانہ کی بنیاد پر غلط ثابت کر رہی ہے۔ نیورو سرجن مارچیلو فیراریا نے کہا کہ ہمیں اسے ایک بار پھر سے چلتے پھرتے دیکھ کر بے حد حیرت ہوتی ہے۔ بہت سی محنت اور علاج کے بعد آخرکار وہ دن آ ہی گیا جب ایمیلیا نے ایک بار پھر سے اپنا پہلا قدم اٹھایا۔ آخرکار وہ اپنے شوہر کے ساتھ کھڑے ہونے کے قابل ہو گئی۔ اس کے پولیس ڈپارٹمنٹ نے بھی اس کی اس محنت اور ہمت کی داد دی۔ 2018 کے شروع میں ایمیلیا ایک بار پھر سے پولیس یونیفارم پہن چکی تھی۔ مزید نئے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔